السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز۔ ان سے بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب انتخابات لڑنے کی باری آتی ہے، الیکشن کمپین میں جاتی ہے، تب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہر طرح کی جو الزامات ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، لیکن جب اقتدار کی باری آتی ہے تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی جمہوریت چل رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی میں بہت کمی آ رہی ہے۔ اب یہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے تو ضرور آ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ جو ہے وہ کبھی بھی عوام کی طاقت سے یہ معاونوں میں نہیں آ سکتے۔ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا آغاز نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا کرپشن ہوتی ہے اور ان کا یہ اقدام کیسا ہے؟ اگر یہ کوئی کرپشن ہوتی ہے تو یہ انشورنس کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ یہ تو سیدھی بات ہے کہ میں اپنی انشورنس کرواتا ہوں، اور اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو انشورنس کمپنی نے پے کرنے ہیں۔ تو اس میں میرے ساتھ کرپشن کیسے ہو گئی؟ آپ دنیا میں جہاں پہ ہیلتھ سسٹم ہے، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہ بھائی ہم نے ایک دفعہ پریمیم ادا کر دیا ہے۔ جیسے آپ بھی کے پی کی گورنمنٹ نے 5 ارب روپے ادا کر دی ہیں انشورنس کمپنی کو، اور انشورنس کمپنی بھی اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے، ہماری ملک کی انشورنس کمپنی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جاتا ہے کہ اس کا ہارٹ کا علاج ہے وہ نہیں ہوتا، میں مان لیتا ہوں جی کہ اس کا ہارٹ نہیں خراب لیکن اس کا علاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو انشورنس کمپنی کو جو ہے وہ ہوا نا، گورنمنٹ نے تو ایک دفعہ پریمیم دے دیا۔ تو یہ خان صاحب نے جیسے کہا تھا، یہ بیچارے نہ تو ایجوکیٹڈ ہیں اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیلتھ سسٹم کو سمجھے، ہیلتھ کارڈ سسٹم میں آپ کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے اور پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں، سب پرائیویٹ، گورنمنٹ کا بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، گورنمنٹ کا ہاسپٹل بھی نہیں ہوتا۔ آپ وہ ہیلتھ کارڈ لے کے جاتے ہیں، وہ سویپ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کی طرح، آپ کا علاج ہوتا ہے، وہ بل جو ہے وہ انشورنس کمپنی کو چل جاتا ہے۔ آپ نے ون ٹائم پریمیم ادا کرنا ہے ہر انڈیویجول کا۔ تو ان کو میری گزارش ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہیلتھ کارڈ کے سسٹم کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی فراڈ ہوتا ہوگا تو انشورنس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا یا کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں تو ہوتا۔ یہ بتائیے گا کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس سے کتنا مطمئن ہے؟ کیا کہیں؟ جس دن وہ پہلی دفعہ بنی تھیں، صبح انہوں نے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا، 7 روپے 5 پیسے، رات کو بجلی مہنگی ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ان کی پرفارمنس ہے کہ یہ صبح یہ جب کہتی تھیں کہ ہماری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو سارا کچھ نکل آتا تھا۔ مریم صاحبہ سے جو بھی آپ ایوان میں وہ اگر کہیں گے ہم مفاہمت کرتے ہیں، تو باہر اگلے دن آپ کو نکلے گا کہ کسی کو ریسٹ کر لیا، کسی کو مروا دیا، کسی کو لے گئے۔ اس طرح کی وہ کہیں ان سے الٹا آپ سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، تو نوجوان اپنے لیپ ٹاپ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ جڑے انہوں کو لے گئے نہیں وہ بھی نہ لے جائیں۔ تو یہ بتا دیں آخر میں کہ عام انتخابات کے بعد جیسے آپ بھی پہلے منظر عام سے غائب تھے لیکن آپ سامنے آ گئے، اسی طرح اور بھی کئی لوگ تھے جو منظر عام پہ آ گئے، تو کیا وجہ ہے؟ میاں اسلم اقبال کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ کیا صرف گرفتاری کا اتنا ہی خوف ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی آواز ہی نہیں اٹھا رہے؟ گرفتاری کا خوف نہیں ہے، جو انر انفارمیشن ہے، جب بھی وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دو دفعہ انہوں نے ٹرائی کیا ہے تو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ ہمارے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا تھا، جو آپ نے تھوڑی بہت ڈسکریپنسیز دیکھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے کوارڈینیشن صرف اسی وجہ سے تھی کہ جس بندے کو لیڈر آف دی اپوزیشن یا لیڈر آف دی ہاؤس ہم پی ٹی آئی نے کیا تھا، اس کو ابھی تک آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے وہ کاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔